तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो। और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, गिरा के दिखाओ। मैं उस रियासत कपूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूं। गोलियां मारी हैं, गोलियां मारेंगे तो इस उससे बदमाशी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने रियासत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। धमकी आमेज लहजे में बोले, हुकूमत गिराने के लिए जितना जोर लगाना है लगा ले, मेरी हुकूमत गिराकर दिखा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। ये तक कह गए कि हम पर गोलियां चलाई गईं तो जवाब भी वैसा ही आएगा। पीटीआई ने बानी के बयानिए का गला घोंट दिया। पीटीआई रहनुमा सियासी भागदौड़ से अब थक चुके, असीर रहनुमाओं के खतूत पर सब हम आवाज हो गए। पार्लिमानी पार्टी का हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा। दौरान इजलास आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं का खत पढ़कर सुनाया। निसार जट की अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर तनकीद। सरताज गुल की अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला किरदार की तारीफ। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अलीमा खान को सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा अलीमा खान की हिमायत में बोल पड़े। शाहिद खटक पार्टी क़यादत पर बरहम, बोले पार्टी के फैसले कौन कर रहा है, पार्टी क़यादत ड्रामे बंद करे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 74 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में नून लीग की नशिस्तें 123 हो गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 74 हो गईं। MQM की कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें 22 हैं। JUI के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है। जंग में हारा हुआ भारत अमेरिका की मुखालिफत में खुलकर सामने आ गया। शिकस्त खुर्दा मोदी की मोहरों ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने पाक भारत सीज़ फायर नहीं कराया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में ट्रंप का कोई किरदार नहीं। भारत ने घुटने क्यों टेके, जयशंकर ने ही लंका ढा दी। कहा, मोदी और JD वेंस की फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान मैं कमरे में मौजूद था। नायब अमेरिकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। To India, I say, we have a shared stake in ending this cycle of fire. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत देर पा अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल का खात्मा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेहकाम का बाइस है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। पेंटागन, महकमा ख़ारजा, कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें की। अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तवार करने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल के दौरे से पाक अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। आला सतह का ये दौरा पाक अमरीका दिफाई इश्तराक में एक तज़वीराती संगे मील है। एयर चीफ से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया को तरबियत और सलाहियतों में इजाफे की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स ने 1,30,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 कमी।
نیپرا نے حکومتی درخواست منظور کر لی. گھریلو صارفین کے لیے ٹیرف 48 روپے 84 پیسے سے کم ہو کر 47 روپے 69 پیسے ہو گیا. 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف 1 روپیہ 15 پیسے کمی سے 10 روپے 54 پیسے ہو گیا. اس سے قبل بجلی کی قیمت میں 7 روپے 41 پیسے کا ریلیف ختم کیا گیا تھا. گوجرانوالہ میں نوجوان نے بل ادا نہ کرنے پر خودکشی کر لی. گیپکو نے بجلی کا بل ادا نہ ہونے پر والد کے خلاف مقدمہ درج کرایا. گیپکو نے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا. نوجوان کو باپ کی رہائی کے لیے بل ادا کرنا تھا. نوجوان بل ادا نہ کر سکا، تیزاب پی کر زندگی ختم کر لی. مہنگائی کا نیا طوفان. ہونڈا کمپنی کے موٹر سائیکل 6,000 روپے تک مہنگے. 70 سی سی موٹر سائیکل 2,000 مہنگی، 1,59,900 ہو گئی. 125 4,000 اضافے سے 2,38,900 روپے کا ہو گیا. 100 سی سی موٹر سائیکل 2,11,900 کا ملے گا. وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات. وزیراعظم کو دریائے سوات میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر بریفنگ دی. وزیراعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر داخلہ کی انتھک محنت. اسلام آباد میں جرائم کی شرح میں 57% کمی آ گئی. اسلام آباد میں 15 ہائی پروفائل کیسز ریکارڈ مدت میں حل. ثنا یوسف اور سردار فہیم قتل سمیت 15 مقدمات کے ملزم گرفتار. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس کو شاباش. مقدمات کا سراغ لگانے والی ٹیم سے ملاقات. محسن نقوی نے افسران اور جوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، کارکردگی کو سراہا. یورپ میں غضب کی گرمی، لوگ موت کے منہ میں جانے لگے. اسپین یورپ کا گرم ترین مقام قرار پایا. پارہ 46 ڈگری سے تجاوز کر گیا. کاتالونیا میں خشک اور شدید گرم موسم سے فصلوں میں آگ لگ گئی. پرتگال میں درجہ حرارت 46 ڈگری، برسلز میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا. پیرس میں پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا. ایفل ٹاور بند، سکولز میں چھٹی. برطانیہ میں شدید گرمی سے لوگ بے حال، گھروں سے نکلنا محال. اٹلی میں ہیٹ ویو کے بعد آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی. مانسون کا سیزن خوب رنگ جما رہا ہے. کہیں بارش سے موسم خوشگوار ہے تو کہیں ندی نالے بکھرے ہوئے ہیں. اسلام آباد اور مری میں بارش، نوشہرہ اور ہری پور میں ندی نالے بھرنے سے سیلابی صورتحال کا سامنا. این ڈی ایم اے نے 8 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب سے خبردار کر دیا. لاہور، سیالکوٹ اور ناروال میں شہری سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے. اسلام آباد میں محسن سپیڈ سے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل. محسن نقوی نے اسلام آباد کو تقریباً سگنل فری بنا دیا. ٹریفک نظام میں نمایاں بہتری آئی. محسن نقوی کی توجہ نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے. شہر اقتدار کے رہائشیوں نے محسن نقوی کے اقدامات کی زبردست الفاظ میں تحسین کی ہے. احمد پور شرقیہ میں وین میں آگ سے جھلسنے والی ایک اور طالبہ جاں بحق. شدید جھلس جانے والی 3rd ایئر کی طالبہ اجالا کی زندگی بچانے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی. سانحہ احمد پور شرقیہ میں جاں بحق طالبات کی تعداد 2 ہو گئی. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن رئیس کوٹ کے گھر میں گیس بھرنے سے دھماکہ. خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جھلس گئے. سول برنس وارڈ منتقل. اینی شاہدین کے مطابق گھر میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویتنام کے ساتھ ڈیل کا اعلان کر دیا. امریکی صدر نے کہا ہے کہ ویتنام کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے. ویتنام امریکہ میں آنے والی تمام اشیاء پر 20% ٹیرف ادا کرے گا. ویتنام کی ٹرانس شپنگ پر 40% ٹیرف عائد ہوگا. ویتنام امریکہ کو اپنی تجارتی منڈیوں تک مکمل رسائی دے گا. بھارت میں انتہا پسندی کی انتہا ہو گئی. مودی حکومت نے ممبئی میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی لگا دی. میڈیا رپورٹ کے مطابق ممبئی میں مذہبی مقامات سے لاؤڈ سپیکرز ہٹا دیے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر نیو یارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی پر شدید تنقید. سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں کہا کہ بطور صدر اس کمیونسٹ کو نیو یارک تباہ کرنے نہیں دوں گا. عوام یقین رکھیں اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، سارے پتے میرے ہاتھ میں ہیں. میں نیو یارک سٹی کو بچاؤں گا.
ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کے درمیان تنازع دشمنی میں بدل گیا، ایک دوسرے پر سنگین الزامات کا تبادلہ، $5 ٹریلین کے بل پر شدید تنقید پر ٹرمپ آگ بگولا ہو گئے، ایلان مسک کو ملک بدر کرنے کی وارننگ دے دی۔ 7 محرم الحرام کا دن کربلا کے شہید حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت سے منسوب، حضرت امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے قاسم علیہ السلام نے عظیم قربانی دی، شہادت کے وقت شہزادہ قاسم علیہ السلام صرف 13 برس کے تھے۔ 7ویں محرم کو یوم سقایا کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس دوسرے روز بھی بہشتی دروازہ کھولا گیا، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ایشیا کپ کے ممکنہ شیڈول کا اعلان کر دیا گیا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹیمیں کم از کم 2 بار مد مقابل ہوں گی۔ ایشیا کپ 4 یا 5 ستمبر سے شروع ہو سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گروپ مرحلے کا پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سپر 4 کا میچ 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اور حسین وادی، دل فریب مناظر اور آسمان کو چھوتے پہاڑ پتریاٹا میں ایک سال میں سیاحوں کی آمد نے سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ایک سال میں 5,15,000 سے زائد سیاح پتریاٹا آئے۔ حکام کے مطابق روزانہ تقریباً 10,000 افراد پتریاٹا آتے ہیں۔ کوٹلی ستیا میں نئی چیئر لفٹ چلانے کے بڑے منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔